میرا بیٹا مجھے واپس لا کر دو ورنہ مجھے بھی اسی گاڑی کے نیچے آ کر مرنا ہے۔ میرے بیٹے کو کچل ڈالا۔ لاہور میں انتہائی افسوسناک واقعہ 2 دن پہلے پیش آیا ہے۔ دل نہیں کر رہا تھا اس کے اوپر ولاگ بناؤں، لیکن ضرور بنانا چاہیے تاکہ غریبوں کی آواز، ہم سارے غریب ہی تو مل کر بنے، شاید ان کی بھی کوئی آگے سنوائی ہو جائے۔ ایک ماں کی دعائیں جو سڑک کے اوپر بیٹھ کر یہ گلیہ زاری کر رہی ہے، کیا ہوا ہے اس ولاگ میں بتانے جا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایک 13 سالہ امیر زادہ جس نے یوٹیوب سے گاڑی چلانی سیکھی، اور گاڑی چلا کر یوٹیوب سے لوگ سب کچھ سیکھ کر پھر زندگی کا دار و مدار چلاتے ہیں، ایسا بھی سننے میں آیا، یہ دن بھی آنا تھا۔ 13 سالہ بچے نے یوٹیوب سے گاڑی چلانی سیکھی، چونکہ وہ امیر زادہ ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور دنیا بھی امیروں کی ہے اور سنوائی بھی امیروں کی ہے۔ گاڑی چلا کر سیکھ کر اس کے ماموں نے اس کو MG گاڑی دی، اور CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس قدر تیز رفتار گاڑی تھی، 13 لوگوں کو کچل ڈالا، جس میں سے ایک واحد گھر کا کفیل جس کا 17 سال پہلے باپ فوت ہو گیا تھا۔ ماں سڑک کے اوپر بیٹھ کر دعائیں دے رہی ہے کہ میں بھی اسی گاڑی کے نیچے آ جاؤں گی، مجھے بھی کچل ڈالو، نہیں تو میرا بیٹا مجھے واپس لا کر دو۔ میرے بیٹے کی صرف 3 سال پہلے شادی ہوئی تھی اور ابھی تک مجھے اس کی لاش بھی نہیں مل رہی، مجھے اس کی لاش بھی نہیں دی جا رہی۔ کس طریقے سے میرے بچے کو کچل ڈالا۔ میرا بچہ بڑا محنتی تھا، اس نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو پالا، میرے شوہر کے مرنے کے بعد میرے ساتھ مل کر، میرا واحد کفیل تھا، میرا سہارا تھا۔ اب میں کیسے جیوں گی اس کے بنا؟ تو میرے بچے کو اس امیر زادے نے کچل ڈالا ہے۔ 13 سالہ بچے کے ہاتھ میں گاڑی دی کس نے، اور اس کے اوپر اب سخت کاروائی کیسے ہوگی؟ اب پولیس اپنا کیسے موقف دے گی اور اس کے اوپر اس کیس کو کیسے لے کر چلیں گے کہ 13 سالہ بچے کو MG گاڑی دینا، اور وہ بھی شادرہ روڈ کے اوپر، کہ جس کو مرضی جا کے وہ کچل ڈالے۔ آپ نے دیکھا ہوگا DHA میں پہلے ایک اسی طرح سے 13 سے 14 سالہ بچہ تھا جس نے 6 لوگوں کو کچل ڈالا تھا، ایک ہی گھر کے 6 جنازے گئے تھے، اور وہ بھی میرے خیال میں باہر آ گیا ہوگا اب تک تو، کیونکہ یہاں پہ سنوائی نہیں ہوتی غریب کی۔ ماں کہہ رہی ہم غریب ہیں، ہماری کوئی نہیں سن رہا، ہمارا تماشا بنایا جا رہا ہے، ہماری ویڈیو بن رہی ہے، لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں، میرا بیٹا مجھے واپس کر دو، میرا بیٹا مجھے لا کر دو، نہیں تو میں اپنے بیٹے کے پیچھے چلی جاؤں گی۔ اس ماں کو صبر کون دے گا؟ اس ماں کو وہ رب کی ذات صبر دے سکتی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس ماں کو صبر دے سکے یا اس ماں کو سہارا دے سکے، کیونکہ ماں کے ہاتھ اور بازو پکڑے ہوئے ہیں تو وہ قابو میں نہیں آ رہی۔ وہ کسی لمحے بھی کہتی ہے مجھے چھوڑو تو میں اسی گاڑی کے نیچے آؤں، یا کسی بھی گاڑی کے نیچے آ کر اپنے آپ کو مار دوں۔ کم لوگ بتائے جا رہے ہیں، لیکن لڑکا جو ہے وہ 13 لوگوں کو خون کی ہولی کھیل گیا، لوگوں کو کچلتے ہوئے نکل گیا، اور اس کے بعد گاڑی جو ہے کس طریقے سے جا کر رکی ہے، آگے کھمبا آیا جس کے اندر جا کے گاڑی لگی ہے تو گاڑی رک گئی، ورنہ پتہ نہیں کتنی جانیں اور ضائع ہو جاتی۔ امیر زادے جب سڑک پہ نکلتے ہیں تو وہ غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، کہ جیسے یہ انسان نہیں ہے، انسانیت ان کے اندر سے مر جاتی ہے۔ ہم سب کی بات نہیں کر رہے، لیکن جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس بچے نے جو ہے خاندان کو تباہ کر ڈالا، جو واحد گھر کا کفیل تھا، جس کی 3 سال پہلے شادی ہوئی ہے، جس کی چھوٹی سی ایک بچی اور 7 بہن بھائیوں کا ساتھ، 7 بہن بھائی ہیں جس میں سے 2 بہنیں اور 5 بھائی ہیں، جن کا واحد کفیل یہ 40 سالہ لڑکا ہے، نوجوان، جس کو کچل کر جو ہے وہ روند کر امیر زادہ گزر گیا۔ اور اب اس کے اوپر ایکشن کیسے ہوگا؟ پہلے ایکشن ہوا تھا، کئی لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا تھا، کچھ سکون رہا تھا، کچھ کنٹرول کر لیا تھا، اور اب ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو پکڑیں، اور پکڑ کے کم عمر جو انڈر 18 ہیں، جن کا لائسنس نہیں ہے، ان کو روڈ کے اوپر نکلنے کیوں دیا گیا ہے؟ اور CCTV فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ 13 سالہ بچہ، اس کی ونڈو میں آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہے، یہ وہ خونی درندہ ہے جس نے خون کی ہولی لاہور کے اندر کھیل دی ہے، اور کئی جانیں جو ہیں یہ اس نے کچل ڈالی، زمین تلے ان کو کچلتے ہوئے لے گیا، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں گاڑی کی بریک کیسے لگاؤں، کیونکہ یوٹیوب سے گاڑی سیکھی ہوئی تھی، تو یوٹیوب سے گاڑی سیکھ کر گاڑی کی چابی نہیں دی جاتی۔ فیملی بیک گراؤنڈ بڑا اسٹرانگ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لندن ہے رشتہ دار، کچھ کہاں ہے تو کچھ کہاں ہے، انہوں نے ماموں نے چابی دی کہ یہ لیں آپ ٹرائی لے کے آئیں، یوٹیوب سے آپ نے ساری گاڑی سیکھ لی ہے، کیسے چلانی ہے گاڑی کی، اسٹیئرنگ کیسے سنبھالنی ہے، کیسے بریک لگانی ہے، کیسے آپ نے ریس دینی ہے، یہ تو آپ سیکھ چکے ہیں، ایک ٹرائی تو لے کے آئیں۔ یہ نہیں پتا تھا ٹرائی لینے جائے گا اور روڈ کے اوپر کئی لوگوں کو
کچل ڈالے گا، وہ خاندان تباہ ہو گیا، جو واحد کفیل تھا گھر کا وہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ ماں کی دعائیں کون سنے؟ ماں روڈ کے اوپر بیٹھ کر جو دعائیں دے رہی ہے کہ میرا بیٹا مجھے چاہیے، اس کا بیٹا کون لا کر دے گا اسے؟ جب تک بچہ 18 سال کا نہ ہو جائے اس کو تو بائک کی چابی نہیں دینی چاہیے، اور آپ نے گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ میں تھما دی جبکہ اس کی عمر صرف 14 سال ہے۔ چاہے اس کا قد لمبا ہو گیا، چاہے اس کے زورے جو بازو ہے اس میں طاقت آ گئی، لیکن 18 سال سے کم عمر، جب تک اس کو لائسنس نہ اس کا بن جائے، اس کی ٹرائی نہ ہو جائے، اس کا فل ٹرائل نہ ہو جائے، اس کو آپ چابی کیسے دے سکتے تھے؟ یہ ماں کی دعائیں، کیا اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے تاکہ اس ماں کو انصاف مل سکے، یہ ویڈیو ہمارے اداروں تک پہنچ جائے اور وہ ایکشن لیں اور اس سخت سے سخت کاروائی کریں اس ماموں کے خلاف جس نے چابی دی اور ماموں غائب ہو گیا۔ اب ماموں مان ہی نہیں رہا کہ گاڑی خود ہی بچہ لے گا، کیسے بچہ جا سکتا ہے؟ یوٹیوب سے گاڑی سیکھ کر جو ہے بچے نے اتنے لوگوں کو کچل ڈالا، لیکن اس میں واحد کفیل گھر کا جو چلا گیا، اس ماں کی دعائیں اور اس ماں کا صبر کون دے گا؟ اس ماں کو صبر، اس ماں کی دعائیں کون سنے گا؟ کوئی نہیں ہے یہاں پہ غریب کا، سب امیروں کی دنیا ہے۔ اور امیر زادے نے دیکھے ایک اور جو ہے لاہور کے اندر خون کی ندیاں بہا دی، خون کی ندیاں بہا کر وہ اپنے گھر چلا گیا ہوگا یا چلا جائے گا، لیکن اس ماں کی دعائیں کون سنے گا؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ کیا 14 سالہ بچے کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی، وہ بھی MG گاڑی کی چابی دینی چاہیے تھی؟ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ کم عمری کی ڈرائیونگ کا نتیجہ تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اب میں کروں کیا۔ اگر سامنے کھمبا نہ آتا تو سوچیں کتنے گھر، کتنے خاندان اور بھی اجڑ سکتے تھے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔